بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک کے قرب و بعد کے ساتھ انسان کی فضیلت کا تعلق ہے۔ جتنا اللہ پاک کے ساتھ قرب حاصل ہوگا اتنی ہی فضیلت حاصل ہوگی۔ تو قرب و بعد کے ساتھ ہی فضیلت کا تعلق ہے، نہ کہ مقامات کے طے کرنے کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مقامات بڑے اچھے طریقے سے وہ طے کرتا ہے، لیکن اللہ پاک کا قرب وہ اسے میسر نہ آئے۔ درجہ مل جاتا ہے، مقام مل جاتا ہے، لیکن فضیلت کا تعلق وہ بہرحال اللہ پاک کے قرب اور بعد کے ساتھ ہے۔ تو جب تک اللہ پاک کے ساتھ اسے خصوصی قرب حاصل نہیں ہوگا تو فضیلت کا مسئلہ وہیں پر رہے گا۔ تو قرب کا معنی اللہ پاک اسے اپنے قریب کرتے ہیں، اپنی ذات کے قریب کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ یہ اس کی شان اور اس کی عظمت کے مطابق ہوتا ہے۔ یتقرب الی العبد، اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے بن نوافل، نفل پڑھ کے، حتی کنت سمع الذی یسمع بہ۔ اس میں درجات کا ذکر نہیں ہے، اس میں محض قرب خداوندی کا ذکر ہے۔ تو وہ اللہ پاک قرب عطا کر دیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ وَلَایَةُ النَّبِيِّ الَّتِي فِي الدَّرْجَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْوَلَایَةِ أَفْضَلُ قَطْعًا مِنْ وَلَایَةِ الْوَلِيِّ الَّذِي فِي الدَّرَجَةِ الْأُخْرَىٰ۔ فرماتے ہیں کہ یہی بات ہے کہ ایک اللہ کے نبی کی ولایت، چاہے وہ پہلے درجے کے اندر ہو اور ولی کی ولایت آخری درجے میں ہو، تو نبی کی ولایت اس سے بے بہا اور اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے کہ کتنی افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یعنی کہ نبی کی ولایت کو ایک ولی کی ولایت سے افضل ترین کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو جو قرب حاصل ہے وہ اللہ کے ولی کو وہ قرب حاصل نہیں ہے۔ تو چونکہ فضیلت کا تعلق بہرحال وہ اللہ پاک کے قرب کے ساتھ ہے، کوئی ولی اتنا ہی افضل ہوگا جتنا کہ اس کی اللہ پاک کے ساتھ قرب کی حیثیت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پوشیدہ نہ مان، آپ پر یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ سلوک لطائف بترتیب مذکور، کہ لطائف کا سلوک اس مذکورہ ترتیب کے ساتھ، یہ جو ہم نے ترتیب پیچھے ذکر کی کہ پہلا بندہ قلب کر توجہ دیتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کے بعد پھر روح پر، روح کے بعد پھر وہ سر پر، سر کے بعد خفی پر، خفی کے بعد اخفا پر، یہ جو سلوک کی ترتیب ہے یہ ترتیب بھی لطائف کی ترتیب کی طرح ہے کہ از قلب بر روح روان، کہ قلب سے روح کی طرف جاتے ہیں، واز روح بسر، اور روح سے پھر سر کی طرف، واز سر بخفی، اور سر سے خفی کی طرف جاتے ہیں، واز خفی باخفا، نیز مخصوص بمحمدی المشرب است۔ تو یہ خفی سے اخفا کی طرف جانا اور اس ترتیب کے ساتھ سیر کرنا اور عروج اختیار کرنا، یہ بھی محمدی المشرب لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ اسی طریقے کے ساتھ آگے پہنچتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ پاک انہیں آگے تو اس ترتیب سے پہنچاتے ہیں کہ بترتیب این پنجگانہ عالم امر را تمام ساختہ۔ تو ترتیب کے ساتھ اس عالم امر کے پانچوں لطائف کو وہ مکمل کرتا ہے، انہیں طے کرتا ہے، اور طے کرنے کے بعد بترتیب در اصول اینہاں سیر نمایت، اور اسی ترتیب کے ساتھ ان کے اصولوں میں بھی وہ سیر کرتا ہے۔ یعنی جو قلب کا اصل ہے اس میں، پھر روح کی اصل میں، پھر سر کی، خفی کی اور اخفا کی اصل میں، ان کے اصول میں پھر وہ اس کی سیر ہوتی ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ بعد ازاں در اصول ہمی ترتیب را مری داشتہ، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کے اصولوں کے اصول میں بھی یہی ترتیب کی رعایت ہوگی، جو ان اصولوں کے پھر آگے اصول ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے عالم امر کے 5 لطائف ہیں، ان لطائف کا تعلق کائنات عالم کبیر کے ساتھ ہے۔ اس عالم کبیر کے جو ان لطائف کے اصول ہیں، ان کا تعلق دائرہ جلال کے ساتھ ہے، وہ ان کے آگے اصل ہیں۔ پھر دائرہ جلال کی اصل پھر دائرہ اسماء و صفات ہے، اور دائرہ اسماء و صفات کی اصل وہ دائرہ شیون و اعتبارات ہیں، اور دائرہ شیون و اعتبارات کی اصل وہ رب الارباب اور اللہ پاک کی وہ صفات حقیقیاں۔ آگے پھر اللہ پاک نے وہ دائرہ ذات آتا ہے، تو جو لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں وہی صرف جانتے ہیں، اور وہ بیان نہیں کرتے، اور نہ بیان کرنے کا کسی کو حکم ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ تو اصول ہمی ترتیب را مری داشتہ کار را با انجام می رساند، تو پھر اس کے بعد ان اصولوں کے اصول میں بھی اسی ترتیب کو رعایت رکھتے ہوئے کام کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ این راہ با ترتیب مذکور شاہ، یہ شاہراہ ہے، یعنی جی ٹی روڈ ہے، یہ راستہ سیدھا یہی جاتا ہے، اور اسی راستے سے لوگ پہنچتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو محمدی المشرب لوگوں اور ان فقیروں اور درویشوں کا راستہ ہے، کا راستہ یہی ہے، اور اسی راستے سے وہ آگے پہنچتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مر وصول را و صراط مستقیم است، یہ وصول کے لیے یہی شاہراہ ہے اور صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو بالکل سٹیٹ فارورڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی زگ زیگ وغیرہ موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک صراط منحنی، ایک صراط مستقیم۔ منحنی اسے کہیں گے کہ جو کبھی ادھر ہو کر کبھی ادھر ہو کر موڑ شوڑ آتے رہیں، اس میں سے پھر کر جائے، اور یہ جو صراط سیدھا جیسا کہ موٹر وے جاتی ہے، یا ہمارا جی ٹی روڈ ہے جس کو راستے کے اندر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، تو اس طریقے کے ساتھ یہ جو راستہ ہے یہ شاہراہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پر بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک کی ذات مبارکہ کی توفیق کے ساتھ وہ کبھی ادھر ادھر، وہ یعنی انہیں وسواس بھی وہ آخر تک پہنچ جاتے ہیں۔ مر متوجہان حکیم ہے احدیت کی طرف توجہ کرنے والوں کے لیے، جو احدیت کی طرف اور ذات مبارکہ کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بالکل سیدھا راستہ اور صراط مستقیم ہے۔ فرماتے ہیں بخلاف ولایات دیگر، دوسری ولایتوں کے خلاف، کہ دراجہ گویا از ہر درجہ نقب کنداند۔ فرماتے ہیں کہ دوسری ولایتوں کے اندر فرماتے ہیں کہ گویا ایک نقب لگاتے ہیں، یعنی ہر درجے کے اندر